السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی معلمہ سپریم ایجوکیشن اسکول سسٹم سے۔ بیٹے آج ہم مکالمہ نفیسی پڑھیں گے، مکالمہ لکھنے کے طریقہ سیکھیں گے، مکالمہ کیا ہوتا ہے وہ سیکھیں گے۔ جی، مکالمہ نویسی کیا ہوتا ہے؟ مکالمہ کی لغوی اور عملی تعریف پڑھیں گے۔ مکالمے کی لغوی تعریف کیا ہے کہ دو لوگوں کی آپس میں گفتگو کرنا، خود کلامی کرنا، اپنے آپ سے باتیں کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مکالمہ کہلاتا ہے۔ مکالمے کی عملی تعریف کسی بھی مسئلے یا صورتحال میں آپس میں اتفاق کے رائے کرنا، سمجھ کے ساتھ کہ ایک دوسرے کو سمجھ آ جائے، اس کو ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، مکالمہ نگاری دو یا دو سے زیادہ افراد کی گفتگو کو کیا کہتے ہیں؟ آپس کی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ اچھا، مکالمہ لکھنے کے چند اصول، ٹھیک ہے۔ پہلا اصول کیا ہے کہ موضوع کے مطابق جو بھی مضمون ہو اس کے مطابق بات چیت ہو۔ دوسرا، مکالمہ زیادہ لمبا نہ ہو اور نہ ہی چھوٹا ہو، ٹھیک ہے، درمیانہ مکالمہ ہونا چاہیے۔ مکالمے میں زبان جو ہے آسان الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اچھے مکالمے میں رموز و اوقاف کا دھیان رکھنا چاہیے، جیسے جہاں پہ سکتہ آیا 3-4 لوگوں کے نام آئے، یا پھر 3-4 کتابوں کے نام آئے، 3-4 باتیں اکٹھی ہو گئیں تو سکتہ لگائیں۔ خاتمہ، جملے کے آخر میں خاتمہ ضرور لگائیں۔ سوالیہ، اگر سوال پوچھا جا رہا ہے تو سوالیہ نشان ضرور لگائیں۔ تو رموز و اوقاف کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے گا مثالیں۔ دو دوستوں کے درمیان امتحان کی تیاری پر دو دوست آپس میں بات چیت کریں کہ کس طرح امتحان کی تیاری ہونی چاہیے۔ دکاندار اور گاہک کے درمیان کہ دکاندار چیز بیچے اور گاہک کس طرح خریدے، آپس میں گفتگو۔ پھر اس کے بعد آلودگی کے موضوع پر کہ آلودگی کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، آلودگی کیا ہوتی ہے، دو لوگوں میں آپس میں بات چیت۔ آگے دیکھیے گا، مکالمے کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ مکالمے کے 3 جز ہوتے ہیں۔ پہلا، آغاز، کسی بھی چیز کا آغاز جو ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے، اسی طرح مکالمے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ شروعات جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ دی جائے۔ کس طرح شروعات ہو؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، آپ کا کیا حال ہے، اس طرح۔ پھر اس کے بعد درمیان کے حصے میں بات چیت دلیلوں کے ساتھ ہو کہ موضوع جس بھی مضمون پر ہو رہی ہے تفصیل سے بات چیت ہو، ٹھیک ہے، کہ جیسے گاہک و دکاندار کے درمیان ہو رہی ہے تو کس چیز پر ہو رہی ہے، پوری تفصیل بتائے۔ دکاندار کے میری چیز ایسی ہے، بہت اچھی ہے، اس کی تعریفیں کریں، اور دکاندار بھی اس کی تعریفوں میں ہاں سے ہاں ملائے، اور پھر اس طرح۔ پھر اختتام میں اختتامیہ جملے ہونے چاہیے اور اس کا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ کس طرح جو ہے وہ چیز آپ کی ہو سکتی ہے۔ آگے، جب بھی مکالمہ لکھنا شروع کریں اس کا پس منظر ضرور لکھیں۔ پس منظر کہ مکالمہ کہاں پر شروع ہوا، ٹھیک ہے، جیسے 2 طالب علموں کے درمیان اگر مکالمہ ہوا کتابوں پر تو لائبریری میں شروع ہوا۔ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان اگر مکالمہ ہوا تو ڈاکٹر اور مریض کا مکالمہ اس کے کلینک پہ شروع ہوا۔ اس طرح اس کا پس منظر لکھنا۔ پھر اس کے بعد کردار، کہ اس مکالمے میں کتنے کردار ہیں۔ جیسے اگر ہم مریض اور ڈاکٹر کا ہی مکالمہ لے لیں تو اس میں جتنے کردار، جتنے لوگ اس مکالمے میں آئیں گے ان کے نام لکھنے، وہ ہمارا کردار آ جائے گا۔ آج ہمارا جو مکالمہ ہے، ہمارا جو عنوان ہے، وہ 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ ہے، اور وہ ہے جو ہم پڑھیں گے جماعت میں ہے۔ اس میں بھی آپ پس منظر میں لکھیے گا کہ 2 دوست آپس میں کتابوں کی بحث کرتے ہوئے بازار کے راستے میں ملے، ٹھیک ہے، اور ان میں بات چیت شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کردار، اس میں 2 کردار ہیں، ایک علی رضا اور دوسرا کردار شہریار۔ پھر دونوں میں مکالمہ بازی ہوئی۔ علی رضا جب ملے شہریار سے، انہوں نے کہا، شہریار یار، ٹھیک ہے، کہاں جا رہے ہو، سوالیہ نشان۔ شہریار، آہا، آپ ہیں، السلام علیکم، ٹھیک ہے، کہ میں جا رہا تھا، آپ مجھے ملے، السلام علیکم۔ علی رضا نے کہا، یہ کیا، سر پیر کا ہوش نہیں اور بازار کو بھاگے جا رہے ہو، کہ کوئی ہوش نہیں اور بھاگے ہی جا رہے ہو بازار کو۔ شہریار، بھائی صاحب سلام کا جواب تو دے دیا ہوتا۔ علی رضا، وعلیکم السلام، سچ مانو تمہیں دیکھ کر سلام کا جواب تک یاد نہ رہا۔ شہریار، اور اب بھی بے خودی میں بھاگ رہے ہو؟ علی رضا، نہیں، بے خودی کی کیا بات، انگریزی کتاب کا ترجمہ خریدنے جا رہا ہوں، تمہیں پتہ تو ہے میری انگریزی کمزور ہے نا۔ شہریار، انگریزی ایسا مضمون نہیں جس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت۔ علی رضا، کیا مطلب؟ اب دیکھیں، سوال پوچھا ہے نا علی رضا سے شہریار نے
کیا مطلب؟ تو سوالیہ نشان آیا۔ شہریار مطلب یہ کہ میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اب دیکھیں ختمہ آ گیا۔ علی رضا شکریہ دوست، یہ تو بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ شہریار جا کہاں رہا ہوں، یہی حساب کا خلاصہ خریدنے کا ارادہ ہے۔ علی رضا حساب میں تمہاری مدد میں کر سکتا ہوں۔ شہریار شکریہ، مگر یہ دونوں مضمون تیار کیسے ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کیوں کریں گے؟ علی رضا ہمارے گھر میں آ جایا کرو۔ اب دیکھیں اختتامیہ جملے شروع ہو گئے ہیں نا، اختتام ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر میں آ جایا کرو اور حساب کی مشق کرایا کروں۔ شہریار ٹھیک ہے، آئندہ ہم دونوں مل کر اسکول کا کام کیا کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد سے ایک دوسرے کی جو کمیاں ہیں وہ پوری کریں گے۔ پھر اجازت چاہیں گے دونوں اور چلے جائیں گے۔ میں بھی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔